السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں کون پیا کے ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ایبک، چلو اب بیزار ہوئے ایبک سے عائشہ بولی جو پچھلے 3 گھنٹوں سے خوار کر رہی تھی۔ سیل پر ای میل سینڈ کر کے ایبک شاپ سے نکلا۔ پیچھے ایبک کے گارڈ عائشہ کے شاپنگ بیگ لیے نکلے۔ ایک دکان کے باہر عائشہ رکتی جہاں پر لیڈیز گارمنٹ شان سے لگی ہوئی تھی۔ عائشہ اس شاپ میں چلی گئی۔ ایبک نے اس کے جاتے ہی رانا کو دیکھا جو مال میں دوسری جانب متوجہ تھا۔ ایک بات کہوں رانا؟ ایبک کے کہنے پر رانا ایبک کی جانب متوجہ ہوئے۔ جتنی دیر اس نے مجھے خوار کی ہے نا اپنے ساتھ، اس کی ڈوز اتنی ہی زیادہ ہو گئی، سمجھے؟ ایبک اس ڈوز کی بات کر رہا تھا۔ رانا سمجھتا سر ہلا گیا۔ میں باہر جا رہا ہوں، باہر آئے تو لے آنا اس مصیبت کو۔ عائشہ کے انتظار سے تنگ آتے ایبک نے رانا سے کہا اور چلا گیا۔ کچھ کارڈ بھی ایبک کے پیچھے چل دیے۔ ایبک کدھر گیا؟ عائشہ بیگ سنبھالتی باہر آتی رانا سے پوچھ گئی۔ سر باہر ہیں، چلے میم؟ رانا کہتا عائشہ کو چلنے کا اشارہ کر گیا۔ عائشہ منہ بنا کر کچھ کہے بنا چل پڑی۔ رانا تابعداری سے عائشہ کے پیچھے چلنے لگا۔ ایک شاپ کے آگے سے گزرتے ہوئے عائشہ رکی۔ شاپ کے کیٹلاگ پر لگی ہوئی ساڑی کو عائشہ دیکھنے لگی۔ رانا عائشہ کے رکتے ہی رکا اور روکنے کی وجہ پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جہاں ڈارک گرین کلر کی جعلی بلاؤز اور سلک کی ساڑی لگی ہوئی تھی، بلاؤز پر موتیوں کا کام تھا، وہی کام ساڑی کے پلوؤں پر بھی تھا۔ پیاری ہے نا؟ رانا نے عائشہ کے انہماک کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پیاری تو ہے پر میں ساڑی نہیں پہنتی، عائشہ نارمل لہجے میں جواب دے گئی۔ اگر میں آپ کو گفٹ کروں کیا آپ اسے پہنو گی؟ رانا عائشہ کو دیکھتا پوچھ گیا۔ اپنے لیئر کٹ بالوں کو ہاتھ سے سیدھا کرتی عائشہ نے اپنے برابر کھڑے بلیک جینز پر گرین ڈریس شرٹ پہنے رانا کو دیکھا، پھر ہنستی ہوئی بولی، اتنے پیسے ہیں جیب میں تمہاری؟ آئے بڑے گفٹ دینے والے۔ عائشہ کی بات پر رانا ہلکا سا مسکرایا تو اس کا گال پر ڈمپل پڑا۔ عائشہ اس ڈمپل کو دیکھتی چپ ہوئی، پھر سنبھلتی کرخت لہجے میں بولی، اپنی اوقات میں رہو تم، آئے بڑے گفٹ کرنے والے۔ میری اوقات مجھے معلوم ہے میم۔ عائشہ کی بات پہ رانا کہہ گیا۔ ہاں عائشہ ہوں کرتی شاپ سے آگے بڑھ گئی۔ رانا نے اپنے ماتحت کو عائشہ کے پیچھے جانے کا کہہ کر خود شاپ میں چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انکل چائے؟ عمل نے چائے کا کپ ثاقب چوہان کے سامنے رکھا جو لان میں بنی شیڈ کے نیچے بیٹھے ہوئے ورکرز کو کام کرتا دیکھ رہے تھے۔ عمل کے کہنے پر اس کی جانب متوجہ ہوئے، پھر چائے کا کپ عمل سے لیتے ہوئے بولے، کچھ دیر بیٹھو میرے ساتھ۔ ثاقب چوہان کے اپنائیت بھرے لہجے میں کہنے پر عمل مسکرا کر بیٹھ گئی۔ جانتی ہوں عمل، ایبک بہت چھوٹا تھا جب اس پر حمزہ اور ریان کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ زار اور صنم بھابی کے انتقال کے بعد ایبک نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی بھوک کی فیملی کو بھی انصاف دلا سکے۔ تب حالات ہمارے بس سے باہر تھے، ثبوت ناکافی تھے، حالات سب مجرم کے حق میں تھے۔ ایبک سب کچھ چھوڑتا لندن شفٹ ہو گیا۔ اب واپس آیا ہی اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنے خاندان کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا سکے۔ غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے ثاقب چوہان کی بات خاموشی سے سنتی عمل ان کے رکتے ہی بولی، ان کا مجرم کون ہے انکل؟ رفیق ڈنڈوا۔ ثاقب چوہان کے بتانے پر عمل نے پھٹی آنکھوں سے ثاقب چوہان کو دیکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ کہ اس کا چاچو رشتوں کا سودا کرنے کے ساتھ ساتھ قاتل بھی ہے؟ کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں، رفیق ڈنڈوا ایک انسان کے روپ میں بھیڑیا ہے جو اپنا شکار چھوڑتا نہیں بلکہ دوسروں کے بل میں گھس کر ان کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، جس کا آغاز مجھ سے ہوا تھا۔ آپ سے؟ عمل صدمے میں گھری پوچھ گئی۔ ہاں مجھ سے۔ کوثر کو چھین کر میری منگ تھی وہ بچپن کی۔ ضامن شاہ ایبک کے دادا جن کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، زار شاہ اور فلک شاہ۔ ضامن شاہ کے بھائی زاد شاہ کی ایک بیٹی زمزم شاہ تھی جس کی شادی میرے ماموں سے ہوئی، جن کی ایک بیٹی کوثر شاہ تھی۔ ماموں کے انتقال کے بعد زمزم مامی بھی ان کے غم میں اس جہاں سے کوچ کر گئی تھی۔ کوثر شاہ کو شاولہ میں دائی اماں کی پرورش میں دیا گیا تھا، اسی گھر میں اس کا بچپن گزرا۔ میری منگ وہ بچپن سے ہی تھی، یہاں رہتی تھی وہ۔ ماضی کے پنے کھولتے ثاقب چوہان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ عمل الجھی ہوئی ثاقب چوہان کو سن رہی تھی، ان میں سے ایک نام تو فلک شاہ۔ عمل کچھ پوچھتی کہ ثاقب چوہان کے بولنے پر انہیں سننے لگی۔ ماضی کی گرہیں کھل رہی تھیں۔ اب عمل کو سمجھ آنے لگا کہ کیوں کوثر بیگم نے اسے کہا تھا ثاقب چوہان سے سوال کرنے کو۔ میں، زار، فلک، کوثر اور صنم بھابی ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے جہاں ہماری ملاقات شفیق ڈنڈوا اور اس کے بھائی رفیق ڈنڈوا سے ہوئی۔ شفیق اپنے نام کی طرح مشفق تھا، نرم دل، ہر دل عزیز ساتھی۔ شفیق ڈنڈوا کے ذکر پر ثاقب چوہان مسکرا اٹھے، جس کو عمل نے بھی دیکھا اور تھمی۔ اس کے باپ کا ذکر ہو رہا تھا، کوئی تو ہے جو اس سے بات کر رہا ہے۔ فلک اور شفیق ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے جس کا احترام سب نے کیا، اور زار کی شادی کے ساتھ ہی ان کی بھی شادی ہوئی۔ اللہ پاک نے زار کو جلدی اولاد کی نعمت سے نوازا جس کا نام ایبک زار شاہ رکھا گیا۔ فلک کی طرف اللہ پاک نے دیر سے ہی صحیح لیکن ایک من موہنی بیٹی عمل شفیق عطا کی۔ عمل اپنے ذکر پر تھمی، پھر بھرائی آنکھوں سے ثاقب چوہان کو دیکھنے لگی۔ اس دوران زار کی طرف 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے، حمزہ شاہ اور ریان شاہ، لیکن اس درمیان بہت سے دلخراش واقعات ہوئے۔ ایبک کی پیدائش کے بعد میری اور کوثر کی شادی کی تیاری شروع ہو گئی، مگر کوثر سب سے کٹنے لگی، چڑنے لگی، بات بات پر سب سے الجھنے لگی۔ وہ لاڈوں میں پلی تھی جب اس نے میرے سامنے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا۔ میرے ساتھی سب حیران تھے،
یہ سب کیا ہے؟ جب فلک اور صنم بھابھی نے کوثر سے بات کی تو یہ راز ہم پر کھلا کہ وہ رفیق چنچوا کو پسند کرتی ہے اور اس نے چھپ کر اس سے نکاح بھی کر لیا تھا، جس کا ثبوت اس کے کوکھ میں پلتی جان تھی۔ ثاقب چوہان ایک پل کو رکے۔ عمل ان کی چپ ہونے پر ان کی جانب متوجہ ہوئی جو اپنی آنکھیں صاف کر رہے تھے۔ چائے تو کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ عمل ڈٹتی چائے ثاقب چوہان کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی، جس پر ثاقب چوہان مسکرا دیا۔ پھر کیا ہوا تھا انکل؟ عمل سب جاننا چاہتی تھی، ایسا کیوں ہوا؟ دوسری طرف کوثر بیگم کی باتیں اس کے دماغ میں روشن ہونے لگی۔ تو کیا وہ بھی انہی کا حصہ ہے؟ پر ظالم کے مطابق میں کسی کی پہچان لے کر جی رہی ہوں، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا، پھر وہ کیوں ایسا کہتا ہے؟ اس پوائنٹ پر وہ الجھی۔ ثاقب چوہان کے بولنے پر عمل کا دھیان بٹا۔ سب نے کوثر کی سادگی سے رخصتی کر دی۔ میں چپ ہو گیا تھا۔ تبھی فلک کے کہنے پر میں نے اس کی دوست سے شادی کی جو سراپا عشق تھی۔ اس نے بہت محبت کی مجھ سے، میرا خیال رکھا۔ فاطمہ بالکل اپنی ماں جیسی ہے۔ ہم سب ان صدمات سے نکلتے اپنی زندگی جینے لگے۔ شفیق نے رفیق چنچوا کو الگ بزنس سیٹ کر دیا تھا اور ان کا گھر بھی الگ تھا، کوئی بھی ان سے نہیں ملتا تھا۔ شاید یہی ہماری نااہلی تھی جو سب نے کوثر کو نظر انداز کیا۔ تبھی شفیق ایک دلال بنتا کوثر کی دلالی کرنے لگا اور اپنا بزنس چمکانے لگا۔ آخر کب تک؟ جب شفیق اور زار کا اس بات کا معلوم ہوا کہ ہم سب رفیق کے پاس گئے، مگر وہ بھیڑیا انسان کوثر کو ہم سب کے آگے تھپڑ مار گیا۔ ہم سب ڈر گئے کہ وہ کوثر پر مزید ستم نہ کرے۔ ہم سب واپس آ گئے۔ زار اور شفیق نے رفیق چنچوا کو بزنس دینا بند کرنے کی دھمکی دی۔ تب اس نے کہیں جا کر کوثر کی دلالی بند کر دی، مگر وہ انسان اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ اس نے پہلے ایک شفیق کی کار کے بریک فیل کی، جس سے روڈ ایکسیڈنٹ ہوا۔ شفیق کے ساتھ فلک اور 3 سالہ عمل موقع پر ہی جاں بحق ہوئے۔ عمل سسکی۔ عمل اپنے ماں باپ کی موت پر بے حال ہوئی۔ آج وہ جب اپنے اصل سے مل رہی تھی تو کیسے؟ سارے ثبوت رفیق چنچوا نے مٹا دیے تھے۔ تبھی ایبک بے بس ہوتے لندن چلا گیا، مگر ابھی ہمارا امتحان ختم نہیں ہوا کہ زار کی طبیعت گرنے لگی۔ وہ دنوں میں بیڈ سے جا لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے زار کے ساتھ صنم شاہ دونوں فوت ہو گئے۔ نظامین شاہ کا خاندان بکھر گیا۔ بچا کیا؟ ایبک، حمزہ اور ریان، جس کی جان کو خطرہ لاحق تھا۔ سل کے بجنے پر ثاقب چوہان جو غمگین تھے اپنے سل کی طرف متوجہ ہوتے کال پک کر گئے۔ عمل نے ڈھال سے صوفے پر بیٹھ کے آنسو تواتر سے گرنے لگے۔ اب اسے کوثر بیگم کی مبہم باتوں کا جواب ملا، اور ظالم کے رویے کا۔ وہ کیوں اسے یہی کہتا ہے کہ وہ اوروں کی پہچان لے کر جی رہی ہے؟ یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ اس روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ بھی مر گئی تھی، جبکہ میں زندہ ہوں، اس کے نکاح میں ہوں، اس کے سامنے ہوں۔ پھر وہ مجھے پہچان کیوں نہ سکا؟ چلو میں چھوٹی تھی، وہ تو بڑا تھا، تو کیوں؟ سوال بہت سے تھے، مگر جواب۔ عمل، تم سے یہ سب کہنے کی وجہ یہی تھی کہ ایبک ایک اعصاب شکن جنگ لڑ رہا ہے، صرف اپنے خاندان کو انصاف دلانے کو۔ مجھے لگتا ہے اب مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثاقب چوہان نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ اور ایک بات، تم چائے کے ساتھ کھانا بہت اچھا بناتی ہو، تمہارے ہاتھوں میں فلک جیسا ذائقہ ہے۔ ثاقب چوہان کے بتانے پر عمل مسکرا تک نہ سکے اور نہ بتا سکے کہ وہ اصل میں عمل شفیق ہے، فلک شاہ اور شفیق چنچوا کی بیٹی۔ عمل خالی نظروں سے ثاقب چوہان کو دیکھنے لگی۔ ثاقب چوہان نے کپ سامنے رکھے، ٹیبل پر رکھا اور عمل کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے، شکریہ پیاری بیٹی، تم سے بات کر کے میں کافی پرسکون محسوس کر رہا ہوں۔ یہ وہ غبار تھا جو میں فاطمہ سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ خیال رکھنا اپنا، چلتا ہوں میں۔ عمل ثاقب چوہان سے کہہ نہ سکی کہ آپ تو پرسکون ہو گئے ہیں، مگر آپ نے ماضی کھول کر مجھے بے سکون کر دیا۔ میں کیسے سب کو یقین دلاؤں کہ میں ہی عمل ہوں، ان کی عمل؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم بھی اندر چلو۔ چنچوا ولا کے باہر لینڈ کروز کے رکتے ہی عائزہ نے ایبک سے پوچھا۔ پھر کبھی صحیح، ابھی مجھے جانا ہے۔ ایبک کے کہنے پر عائزہ سر ہلاتی آگے کو ہوئی کہ ایبک کو کس کر سکے۔ ایبک پیچھے کا ہوا۔ کل کا دن اور انتظار کر لو عائزہ، پھر تمہارا ہی ہوں میں۔ ایبک کے کہنے پر عائزہ شرمندہ ہوئی، پھر مسکراتی ہوئی بولی، اوکے کل ملتے ہیں پھر۔ عائزہ کہتی باہر کو نکلی۔ سر اب کدھر چلنا ہے؟ عائزہ کے چنچوا ولا جاتے ورانا نے پوچھا۔ ولا چلو، ڈیکوریشن شروع ہو گئی ہے ولا میں سر، عمل میم سب اپنی نگرانی میں کروا رہی ہیں، رانا نے ٹرن لیتے ہوئے ایبک کو بتایا۔ ایبک نے سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ رانا فرنٹ میرر سے ایبک کو دیکھتا اپنی نظر روڈ پر کر گیا۔ پیچھے ایبک کرب میں مبتلا ہوا۔ اس کے بھائی اس سے نالاں ہو رہے تھے، وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تبھی ایبک ان کے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے وہاں سے آنا ضروری سمجھا۔ مگر وہ لڑکی، آنکھوں میں عمل در آئی۔ جب وہ نم آنکھوں سے شیشہ بجاتی اسے شاید صفائی دینا چاہ رہی تھی۔ کیسی صفائی؟ اوپر سے رفیق چنچوا۔ ایبک نے اپنے دانت پیسے، تمہارا وقت بہت قریب ہے رفیق چنچوا، بس وقت میرے ساتھ ہو اگر، جو کہ ہے۔ بس منظر رفیق چنچوا سے کہتا ایبک اپنی آنکھوں کو موند گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لینڈ کروز کے رکتے ہی ایبک عمل کے انتظار کیے بنا ہی باہر نکلتا انیکسی میں چلا گیا۔ رانا ایبک کو جاتا دیکھ کر ولا میں آیا۔ رانا بھائی سر نہیں آئے کیا؟ رانا کو اکیلا آتا دیکھ کر عمل نے پوچھا۔ سر آئے ہیں، وہ انیکسی میں، آپ پریشان مت ہو، رانا کہتا کچن میں چلا گیا۔ جبکہ عمل ایبک کے لیے فکر مند ہوئی۔ جو کچھ ایبک ثاقب چوہان سے اسے معلوم ہوا وہ اس حوالے سے ایبک سے بات کرنا چاہتی تھی۔ حمزہ اور ریان بابا کدھر ہیں؟ دونوں کو موجود نہ پا کر رانا نے عمل سے پوچھا، جو سوچوں سے نکلتی رانا کو دیکھتی بولی، وہ فاطمہ کے ساتھ گئی ہے، شاید رات چوہان ہاؤس رکیں گے وہ دونوں۔ صبح ہوئی جھڑپ سے عمل یہی اندازہ لگا سکی۔ صحیح، آپ اب آرام کریں، میں چلتا ہوں۔
رانا کہتا باہر چلا گیا۔ عمل نے ہال سے نظر آتے لان کو دیکھا جہاں پر آدھا ادھورا کام ہوا تھا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لیتی اوپر چلی گئی۔ کمرے میں آتی عمل صوفے کے پاس بنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ سر کو صوفے پر رکھتی عمل سیلنگ کو دیکھنے لگی، جبکہ دماغ پر ایبک کا اب تک رکھا جانے والا رویہ سوار تھا۔ کالج میں ایک استاد، پھر نکاح سے اب تک سرد رویہ، حتیٰ آمیز رویہ، طنز تانا اور ضلالت سے بھرپور، پھر ایبک کی مضبوط گرفت، سب یاد آتے عمل کی آنکھ سے آنسو بہہ گئے جو صوفے پر گرتے جذب ہوئے۔ گھڑی 12 کا ہندسہ عبور کر گئی تھی۔ عمل اپنی دکھتی گردن کو ٹھیک کرتی ایک نظر بیڈ پر ڈال گئی جو ایبک کے وجود سے خالی تھا۔ ایک نظر اسٹڈی روم پر ڈالتی عمل اپنا دوپٹہ لیے اٹھتی کمرے سے باہر نکلی۔ ظالم ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ یہی بات عمل کو تشویش میں مبتلا کر گئی۔ ادھر ادھر دیکھتی عمل لان سے ہوتی نیکسی میں آئی تھی۔ رانا بھائی، عمل کی پکار پر لیپ ٹاپ پر کام کرتا رانا نیکسی کے دروازے پر کھڑی عمل کی جانب متوجہ ہوا۔ میم، آپ پر اس وقت کوئی کام تھا کیا؟ اپنا لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے رانا نے تفکر سے پوچھا۔ آپ کے سر ابھی تک کمرے میں نہیں آئے، کدھر ہیں وہ؟ انگلیوں کو چٹکھاتے عمل نے پوچھا، جس پر رانا چپ ہوا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ ایبک سر کدھر ہے؟ کیا وہ واپس چلے گئے؟ عمل کے پوچھنے پر رانا نے نام سر ہلایا۔ پھر کدھر ہیں وہ؟ عمل بے سے پوچھ کے۔ آپ آرام کریں، سر ولا میں ہی ہے، رات کافی ہو چکی ہے، رسانیت سے کہتا رانا لیپ ٹاپ بند کر گیا تھا۔ پلیز رانا بھائی بتائیں وہ کدھر ہے، آپ کو میری قسم ہے۔ عمل کی بھرائی آواز پر رانا تھما۔ وہ کیسے بتا دیتا کہ ایبک سر ادھر ہی ہیں، پر جہاں وہ ہیں ادھر تو اسے بھی جانے کی اجازت نہیں۔ پھر ہمت کرتا رانا نیکسی کی دائیں جانب اشارہ کر گیا۔ عمل اس بات میں سر ہلاتی آگے کو بڑھ گئی، جس کے قدموں کی سرشاری پر رانا منہ میں بڑبڑا گیا۔ اے محبت، تیرے انجام پر رونا آیا۔ پھر اپنا سیل لیتا رانا نیکسی سے باہر نکلا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دروازہ چر کی آواز سے کھولا اور کمرے میں گھمت اندھیرے کا راز تھا۔ عمل نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ ایبک کی آواز اندھیرے کمرے میں گونجی۔ عمل یکدم گھبرا کے پھر ہمت کرتی بولی، آپ آئے نہیں کمرے میں تبھی، یہاں آنے کی وجہ بتاؤ۔ سگریٹ جلانے سے کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہوئی۔ عمل اندازہ کرتی اس طرف آئی۔ ایبک نے سگریٹ کا کش لگا کر دھواں اندھیرے میں کے سپرد کیا۔ مجھے فکر ہو رہی تھی آپ کی۔ آپ یہاں اندھیرے میں کیوں ہیں؟ عمل کے پوچھنے پر ایبک کھوکھری ہنسی ہنس دیا۔ فکر اور میری؟ واہ لڑکی واہ، میری پرواہ میرے بھائیوں تک کو نہیں ہے اور تم کل کی آئی میری پرواہ کر رہی ہو۔ انہیں بھی آپ کی فکر ہے، آپ انہیں اعتماد میں لیں۔ عمل کہتی آگے کو ہوئی۔ اب وہ اندھیرے سے مانوس ہونے لگ گئی تھی۔ تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لڑکی، ایبک بیزاریت سے کہتا سگریٹ کا کش لگا گیا۔ عمل تب تک ایبک کی چیئر کے پاس پہنچ چکی تھی جو راکنگ چیئر پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ تبھی عمل اندازہ نہ کر پائی، آگے کو ہوتی لڑکھڑاتی ایبک کے قدموں کے پاس جا گری۔ واچ آؤٹ گرل، ایبک کہتا سائڈ لیمپ آن کر گیا، جس سے کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہوئی۔ عمل فوراً سے سیدھی ہوتی کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایبک چیئر پر بیٹھا ہوا تھا تو عمل اس کے سامنے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی بیٹھ گئی تھی۔ ایبک عمل کو دیکھتا سگریٹ پھونکنے لگا۔ آپ یہاں کیوں؟ کمرے میں چھائی خاموشی کو عمل نے توڑا چھوڑ دیا۔ ادھر ادھر دیکھتی کمرے سے مانوس ہونے لگی تھی، مگر اندھیرے کی وجہ سے دیکھ نہ سکی، جبکہ سائڈ لیمپ کی روشنی نے بس ایبک اور عمل کے گرد حالا تھا۔ تم جانتی اس کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، تم نہ صرف ادھر آئی ہو بلکہ ادھر میرے سامنے بیٹھی بھی ہوئی ہو۔ ایبک کی سرد آواز سنتی عمل کانپی۔ بولو۔ ایبک سگریٹ کا دھواں عمل پر چھوڑتا چیخا، جس سے عمل کھانستی ہوئی پیچھے کو ہوئی۔ یہاں عمل کو اپنی حماقت لگی۔ آپ ویلا آئے پر کمرے میں نہیں تھے، مجھے فکر ہوئی تو آپ کی تبھی عمل منمنائی۔ میری فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اب دفعہ ہو جاؤ ادھر سے۔ ایبک چیئر سے ٹیک لگا کر پھنکارا۔ عمل لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی، مگر جانے کے بجائے وہ چیئر کے بازو پر بیٹھی ایبک کے پاس ہوئی۔ ایبک عمل کی جرأت کی داد دیتا آئی برو اٹھا گیا۔ ان آنکھوں میں اتنا کرب کیوں ہے؟ ایبک کی گال پر ہاتھ رکھتی عمل ایبک کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ گئی۔ سگریٹ ایبک کے ہاتھ سے نیچے گری۔ ایبک نے عمل کے ایک ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کرب؟ کرب کیوں ہے اتنا؟ پتہ نہیں، ایبک کہتا نظروں کا ناتا توڑ گیا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس اللہ پر یقین نہیں ہے آپ کو؟ ہے یقین، پر تم جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ برا کروں۔ اس سے زیادہ برا کیا ہوگا سر؟ میرے اپنوں نے مجھے دغا دی، اکیلی ہوں میں بہت۔ عمل کہتی سسکیلا بھیجتی آنسوؤں کو بہنے سے روکا، وہ جو کب سے آنسوؤں کو روکے ہوئے تھی کہ بہہ گئے تھے۔ ایبک نے بے تاثر عمل کو دیکھا۔ یہاں کیوں آئی ہو لڑکی؟ اپنے آنسو صاف کرتی عمل چیئر سے اٹھی۔ ایبک نے عمل کے اس عمل پر اسے دیکھا، پھر کھڑا ہوا۔ رات بہت ہو چکی ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے اب، عمل کہتی جانے لگی کہ ایبک نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا، جس سے عمل ہڑبڑاتی ہوئی ایبک سے لگتی جا بچی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، عمل کا چہرہ تھوڑی سی اوپر کرتی ایبک نے پوچھا۔ عمل ایبک کو دیکھتی نظروں کو جھکا کے پلکوں کے اس درہم کو ایبک نے بہت پاس سے دیکھا تو اپنے بازو عمل کے گرد حائل کر کے کمر پر ایبک کی نرم گرفت محسوس ہوتی عمل کانپی۔ بولو۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں نے بھی نہیں دیا، عمل ہمت کرتی بول گئی۔ ایبک نے ہاتھ اوپر کر کے عمل کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے۔ عمل نے تیزی سے اپنی پلکوں کو جھپکایا۔ اچھی کوشش ہے تمہاری، میری جگہ اگر یہاں رفیق جنجوا ہوتا تو وہ تمہاری معصومیت اور ان اداؤں پر پاگل ہو جاتا، پر میں ایبک زار شاہ ہوں، ان باساری اداؤں کا میں قائل نہیں ہوں۔ جب تک تمہاری تسلیل نہ کروں تم اپنی اوچھی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔
ایبک کی کرخت آواز پر عمل نے ایبک کی گرفت سے خود کو آزاد کروانا چاہا، مگر ایبک نے اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ پلیز، عمل کانپتی ہوئی بولی۔ جب کہا تھا چلی جاؤ ادھر سے تو دفع کیوں نہیں ہوئی تم؟ ہاں بولو، دان پیستے ہوئے ایبک نے عمل سے پوچھا۔ میں جا رہی ہوں، عمل منمنائی۔ جاؤ۔ ایبک نے درشتی سے عمل کو چھوڑا تو وہ گھومتی نیچے جا گری، جس سے اس کا سر ٹیبل پر لگا۔ عمل چیختی اپنا سر پکڑ گئی۔ آواز نہ ہے تمہاری، جاؤ اب، آئندہ کے بعد ادھر آنے اور میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرنا، سمجھی؟ ایبک کی آواز اپنے پاس سنتی عمل اپنے دکھتے سر کو تھامے اٹھی اور باہر کو بھاگی۔ ایبک نے ایک سرد نگاہ باہر کو جاتی عمل پر ڈالی اور اپنی چیئر پر بیٹھتا تصویر اٹھا گیا جو عمل کے آنے پر ایبک رکھ گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج کا دن تیزی سے گزرا۔ عمل بے تاثر اپنے سارے کام سر انجام دیتی رہی۔ ماتھے پر بنے نیل پر عمل نے یہی بتایا کہ پھسلنے سے یہ سب ہوا۔ کسی نے زیادہ توجہ نہ تھی۔ اپنے اندر پلتے سوالوں کا جواب اسے ثاقب چوہان سے مل سکتا تھا، مگر وہ بھی تو نہیں آئے تھے ابھی تک۔ لینڈ کروز کی آواز سنتی عمل کچن کی کھڑکی سے باہر نظر ڈال گئی، جہاں ایبک کے ساتھ عائزہ اندر آ رہی تھی۔ آج عمل نے ایبک کے سامنے جانے کی ہمت نہ کی۔ کل رات وہ اس کے قرب میں کمی کرنا چاہتا تھا، بدلے میں اس کا ظالم اسے ہی درد دے گیا۔ عمل ہاں جی، کچھ چاہیے آپ کو دائی اماں؟ دائی اماں کے پکار پر عمل چونکتی ہوئی بول اٹھی۔ آپ ٹھیک ہو بیٹی؟ توقع لیے دائی اماں نے پوچھا تو عمل نے سر ہلایا۔ تب دائی اماں نے کہا، ایبک بابا آئے ہیں، ان کے ساتھ عائزہ بیٹی بھی، انہیں کھانا دیں اور دے آؤ کمرے میں۔ دائی اماں اطلاع دیتی چلی گئی۔ عمل نے اپنے ہونٹ چبائے، پھر ایک سرد آہ بھرتی کھانا نکالنے لگی۔ کہنے کو تو آج مہندی تھی دونوں کی، مگر ایبک کے سخت ہدایت کے مطابق عمل نے آج اس کے لیے کھانا بنایا۔ کھانا ٹرے میں رکھتی عمل کچن سے باہر آتی ایبک اور عائزہ کی تلاش میں نظر ڈال گئی۔ وہ اوپر ہے، ریان کہتا ایک سائڈ سے نکلتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عمل کو دکھ ہوا، وہ دونوں بھائی کل سے گھر نہیں آئے تھے، اب آئے تو سنجیدہ تھے۔ عمل کھانا ٹھنڈا ہونے کے ڈر سے اوپر چلی آئی۔ نوک کر کے عمل اندر آتی ایک نظر اس کمرے پر ڈال گئی جس کے مکین جلد ہی بدلنے والے تھے۔ تمہیں تمیز نہیں ہے کیا؟ عائزہ کی چنگھاڑتی آواز پر عمل اس جانب متوجہ ہوئی جہاں بنا شرٹ کے ایبک کھڑا تھا، جس کے بہت پاس عائزہ کھڑی تھی۔ عمل نے دونوں کی حالت پر نظر جھکا لی۔ باہر جاؤ اور نوک کرو، جب اجازت ملے تب اندر آنا۔ ایبک کی سرد آواز پر عمل کو سبکی ہوئی، پھر بنا کچھ کہے ٹرے کے ساتھ باہر گئی تو اسے 3 بار نوک کیا، مگر جواب نہیں۔ چھٹی بار نوک کرنے پر عمل کا ہاتھ دک گیا، تب جا کر ایبک نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ عمل نے خاموشی سے صوفے کے پاس رکھی ٹیبل پر ٹرے رکھی، جگ سے پانی گلاسز میں ڈالتی پلٹی۔ ایبک تمہاری میڈ میں بالکل بھی مینرز نہیں ہے، عمل کو دیکھتی عائزہ نے کہا۔ ایبک جب شرٹ پہن چکا تھا صوفے پر عائزہ کے برابر بیٹھتا بولا، تم اب آنے والی ہو نا، سکھا دینا جو چاہے اسے۔ ایبک کی بات پر عائزہ سرشار ہوتی کھانے کی پلیٹ بناتی ایبک کے آگے کر گئی۔ سوری عائزہ، میں یہ سب نہیں کھاتا، تم کھاؤ، میری پلیٹ وہ تیار کر دے گی۔ عمل کی طرف اشارہ کر کے ایبک نے عائزہ کی بنائی پلیٹ لینے سے منع کیا جس میں بریانی تھی۔ عمل بنا کچھ کہے آگے ہوتی ایبک کی پلیٹ بنا گئی، پھر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ ایبک نے اپنا فوک بریانی میں ڈالا اور چکن پیس کی بائٹ لی۔ عائزہ، اس بریانی کا وہی ذائقہ نہیں جو تم نے مجھے کھلائی تھی جب میں آیا تھا پہلی بار جنجوا ویلا؟ ایبک کی بات پر عائزہ کے پھندا لگا، وہ کھانستی ہوئی پانی کا گلاس لیتی پینے لگی۔ کیا ہوا عائزہ، تم ٹھیک ہو؟ طنز لہجے میں ایبک نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں، چلتی ہوں، شام میں ملتی ہوں۔ اپنی پول کھلنے کے ڈر سے عائزہ کہتی بیگ لے کر بنا کچھ کہے نکل گئی۔ ایبک عائزہ کے یوں جانے پر طنزیہ ہنس دیا۔ عمل نے ناسمجھی سے ایبک کے پشت کو دیکھا جو اپنا کھانا سکون سے کھا رہا تھا۔ جس کے کھانا مکمل ہوتے ہی عمل نے ٹرے اٹھانے کو جھکی، تب ایبک کی نظر اس کے ماتھے پر پڑی جہاں پر نیل کا نشان پڑا ہوا تھا۔ یہاں کیا ہوا؟ ایبک نے عمل کا ہاتھ پکڑے تفکر سے پوچھا۔ ایبک کی اس عمل پر عمل تھمی، پھر اپنا ہاتھ ایبک کی گرفت نکالتی کمزور لہجے میں بولی، پھسل گئی تھی میں۔ عمل کا جواب دینے پر ایبک اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ عمل نے ٹرے اٹھائی اور کمرے سے نکل گئی۔ ایبک نے عمل کو جاتے دیکھا تو ایک ملال نے اسے گھیرے میں لے گیا۔ رات کو شاید اس کے دھکا دینے پر اس سے آگے ایبک سوچ نہ سکا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چاہے ہم میں محبت کا اعتراف ہو چکے حمزہ، عمل ہی تھی وہ جس نے مجھے احساس دلایا، پر جب تک عمل خوش نہیں ہوتی میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں؟ جب میری دوست ہی دکھوں میں گھری ہوئی ہے میں کیسے خوش ہو جاؤں؟ تم ہی بتاؤ حمزہ۔ فاطمہ کی بھرائی آواز پر عمل کے قدم رکے جو لان میں کھڑی حمزہ سے سوال کر گئی تھی۔ لان کی طرف کھلتی کھڑکی میں کھڑی عمل اپنے لب چھپا گئی تھی، جبکہ سماعت حمزہ کی جانب لگے ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں فاطمہ، کل انکل نے جو بتایا ہمیں اس بنا پر عمل ابھی تک بھائی کی نظروں میں قصوروار ہے۔ تھوڑا سا وقت تو حالات کے ٹھیک ہوتے ہی ہم مل کر عمل کی خوشی کا سوال کریں گے، ابھی جو ہو رہا ہے ہونے دو، حمزہ نے کہتے ساتھ ہی فاطمہ کا ہاتھ پکڑا۔ پر حمزہ، میں عمل کے بنا اپنی خوشی نہیں مناؤں گی۔ ابھی تک عمل کو یہ نہیں بتا سکے کہ اسے کالج سے نکال دیا گیا، اور اب یہ کہ پیپرز کے بعد ہم لوگ لندن جا رہے ہیں۔ فاطمہ کی بات پر عمل کالج سے نکالے جانے والی بات پر لڑکھڑا گئی، جبکہ فاطمہ مزید بولی، مجھے عمل کی خوشیاں عزیز ہیں حمزہ، اس نے بہت سہا ہے، اب اور نہیں۔ ایبک بھائی کو آزادی دینی ہوگی عمل کو اپنی اس بیجا ضد سے۔ انہیں رفیق جنجوا سے مسئلہ ہے تو اپنا انتقام مجھ سے لیں، وہ میری دوست کو تو بخش دے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی فاطمہ حمزہ سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ مجھے بھی عمل عزیز ہے فاطمہ۔ فاطمہ کے ہاتھ چھڑانے پر حمزہ ذرا برہمی سے بولا، ایک بات یاد رکھنا حمزہ شاہ، تم میری
اگر عمل اس ولا میں نہیں بسی تو میں بھی اس ولا میں نہیں آؤں گی، چاہے جتنی بھی محبت ہو تم سے۔ محبت اپنی جگہ اور عزت اپنی جگہ۔ جس گھر میں میری دوست کو مان اور رتبہ نہ ملا تو مجھے کیا ملے گا؟ پر تم میں اور عمل میں فرق ہے بہت۔ حمزہ فاطمہ کی بات کاٹ گیا۔ یہی فرق ہے نا کہ اس کے سر پر صاحبان نہیں کوئی، ہے نا حمزہ شاہ؟ اس شیشے کی بنی عمارت میں ایک سنگ دل انسان کی وہ نام نہاد بیوی ہے۔ میں کہہ چکی ہوں عمل نہیں تو میں بھی نہیں بستی ہوں اس ولا میں۔ فاطمہ پر عزم سے کہتی حمزہ سے دور ہوئی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میرا وہ مطلب نہیں تھا فاطمہ۔ حمزہ نے فاطمہ کی غلط فہمی دور کرنی چاہی، مگر فاطمہ سنے بنا ہی اندر چلی گئی۔ پیچھے عمل اپنے ہوئے نقصان کو فاتحہ پڑھتی چپ چاپ چلی گئی، جبکہ اس کا دماغ تانے بن رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری کے یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دائی اماں، مجھے ثاقب انکل سے بات کرنی ہے، کیا ان کا نمبر ہے آپ کے پاس؟ وہ ابھی تک آئے جو نہیں؟ کچھ سوچتی عمل دائی اماں سے پوچھ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر میری ڈائری پڑی ہے، اس میں ہے ثاقب کا نمبر۔ چند منٹ خاموش رہنے کے بعد دائی اماں نے کہا۔ عمل جو مایوس ہو چکی تھی دائی اماں کے بتانے پر ڈائری اٹھائے ہال میں آئی۔ ایبک کے نیچے نہ ہونے کی گارنٹی کرتی عمل نے ڈرتے ڈرتے ثاقب چوہان کا نمبر ملایا۔ ایبک نے دائی اماں کی سہولت کے پیش نظر یہ فون کیا۔ السلام علیکم انکل، میں عمل۔ ثاقب چوہان کی کال اٹھاتے ہی عمل بولی۔ پھر چند منٹ عمل نے ثاقب چوہان سے بات کی۔ اس دوران عمل کبھی سنجیدہ ہوتی تو کبھی تفکر میں مبتلا ہوتی۔ آخر میں عمل اپنی بات پر ثاقب چوہان کو قائل کرتی کال کٹ کر گئی۔ یا اللہ، یہ کام ہو جائے بس، عمل خوشی سے کہتی پلٹی تو سامنے کھڑے ریان کے ساتھ رانا کو دیکھتی تھمی۔ ریان اور رانا تھما گئی۔ سو وسوسے لیے عمل نے ریان کو دیکھا۔ وہ ریان، میں انکل رانی، کیا تم نے کچھ سنا یا دیکھا؟ عمل کی گھبراتی حالت پر ریان نے رانا سے پورے جیسے نام سر ہلایا۔ عمل نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ جو عمل کو ڈر تھا کہ کہیں رانا بھائی اور ریان سالم کو نہ بتا دے۔ گڈ، تم جاؤ جو کام کرنے آئے تھے۔ ریان کے کہنے پر رانا اوپر ایبک کے کمرے میں چلا گیا۔ شکریہ ریان۔ عمل کی مسکراتی آواز پر ریان رکا، پھر پلٹتا بولا، جیسے تم نے آج حمزہ اور فاطمہ کے لیے کیا، مجھے یقین ہے تم میرے لیے بھی ایسا ہی کچھ کرو گی، لیکن مجھے خوشی تب ہوگی جب تم اپنے لیے آواز بلند کرو گی، اپنے حق کے لیے کھڑی ہوگی، تب مجھے شکریہ کہنا۔ ریان کے سنجیدہ لہجے میں کی گئی بات پر عمل ریان کو دیکھتی سر چکا گئی، جس کو دیکھتا ریان تلخ ہنسی ہنستا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔